اصل میں آئیڈیالوجی کیا ہے دونوں طرف اسرائیل کی اور ایران کی، جس کی وجہ سے یہ اتنے سالوں سے یہ سب چل رہا ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ کمپیٹیبل ہے. گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ فرویشن میں آ رہا ہے. اسرائیل کے اگر جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں ڈیوڈ اسٹار کے ساتھ آپ کو دو لائنز نظر آتی ہیں. یہ دو کو سگنیفائی کرتی ہیں. یہ جنگ ہونی تھی، ابھی ایک ہوئی ہے جس کو ہم بڑی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے آگے جو ہونے والی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے. موجودہ صورتحال میں سپر پاور امریکہ، اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال شخصیت نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی. کیسے ایک مومن آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ انسان ہے، نسل آدم سے ہے علیہ السلام. ان لوگوں میں سے ہے جن کو گرفتار کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. سورہ کہف جو ہے یہ آپ کے لیے ایک حفظ مقدم کے طور پہ ایک چیز ہے. اس سے آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی. دجال وہ فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے اس کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے. دجال کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، اس وقت کون سے بڑے بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں ہی کسی اور سیارے پہ. فقہ الفتن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پھر اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طویل ترین خطبات میں سے ایک خطبہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہے. ٹائم ٹریول پاسبل ہے؟ اور کیا واقعہ میں راج ٹائم ٹریول تھا؟ دنیا کی ہر چیز سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. دیر آر سرٹن میٹافزیکل ریالٹیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سکون ڈیجیٹل. میں ہوں اسامہ طیر. ناظرین، میرے ساتھ بڑی محترم شخصیت کیسر احمد راجہ صاحب موجود ہیں. کیسر بھائی کے ساتھ میں نے آج دوسرا پوڈ کاسٹ ہے. جو پہلا پوڈ کاسٹ تھا وہ اسامہ طیر کے پوڈ کاسٹ پہ کم و بیش 2 سال پہلے کیا تھا، اور میں بڑا مداح ہوں جس طرح سے مدلل گفتگو کرتے ہیں. دلیل میں وزن ہوتا ہے، لاجیکل گفتگو ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہماری یوتھ کے لیے، جن زی کے لیے بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان کی جو فلاسفیکل تھاٹس اگر سنیں تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایتھیسٹ کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. میری تو خواہش یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زحمت دیں، لیکن ان کی شخصیت کا ایک ایسا ہے جس کے اندر میں بڑا ڈرتے ڈرتے ان کو کہتا ہوں کہ سر پلیز آج ٹائم دیجیے. تو ہم نے سکون ڈیجیٹل شروع کیا تو میں نے زحمت دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ سر ہمارے پاس آئے. آج ہم جو جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایران اسرائیل کی اینڈ آف ٹائمز پہ بات کریں گے. ایسی چیزیں جو مجھے امید ہے کہ جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو فائدہ پہنچے گا، کچھ نہ کچھ اسے سیکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو بہتر کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا احسان. سر، سب سے پہلے جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد پاکستان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ڈیفائن ہوا. اب اس وقت جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے آئے ہوئے ہیں، امریکنز بھی آئے ہوئے ہیں اور ایرانی بھی آئے ہوئے ہیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کی ہسٹری پہ، اس کے اگر کیوں ایسا ہوا، اور وہ جو تہذیب تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں ہم اپنی تاریخ بچا رہے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ اس کا ایک احاطہ کر سکیں کہ اصل میں آئیڈیالوجی کیا ہے دونوں طرف اسرائیل کی اور ایران کی، جس کی وجہ سے یہ اتنے سالوں سے یہ سب چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس کا تعلق تو بنیادی طور پہ اگر ہم دنیا کی 2-3 کمپیٹنگ اس طرح سے کہ ان کا اپنا اپنا ایک موقف ہے جو آئیڈیالوجیز ہیں. ایک تو ہمیں لبرل آئیڈیالوجی نظر آتی ہے جو یہ پازیٹیو کرتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو لبرل کرنا ہے. وہ لبرل وار تھیوریز پورا یعنی کہ ایک ایکڈیمک ایک ڈسپلن آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے ایسا کہ بہرحال ایک ٹرم ہے زائن، بیبلیکل ٹرم ہے کہ جب پوری دنیا میں جو اہل یہود ہیں جو ان پہ مظالم ہوئے، اس کے بعد وہ سارے اس خطے میں اکٹھے ہوں گے. تو اصل تو آئیڈیالوجی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ کمپیٹیبل ہے. اس لیے کہ جو لبرل آئیڈیالوجی ہے اس کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنا ایک فٹ ہولڈ چاہیے تھا، اور جو یہ پرو زائن خیال جو ہے، ایک صہیونی خیال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی لبرل حکومتوں کی سپورٹ چاہیے کہ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں. تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اس پہ جو بائیڈن کے اب جوانی کے اگر آپ کچھ ویڈیوز وغیرہ موجود ہے وہ دیکھیں تو وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر یہاں پہ اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں چاہیے یہاں پہ. لیکن اسرائیل کی اہمیت اصل میں کب بڑھتی ہے؟ پہلے بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 1979 کے بعد زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لبرل آئیڈیالوجی سوویتس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان پہ ایک کم سے کم ان کو ایک رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے جو یہاں پہ بڑا بیس تھا وہ ایران تھا. جتنی بھی لبرل کام ہوتے تھے وہ تھرو ایران ہوا کرتے تھے.
لیکن جب 1979 میں وہاں پہ ایک آئیڈیالوجیکل چینج آ گیا, وہاں پہ ایک مذہبی حکومت آ گئی. یہ میں کلوکلی کہہ رہا ہوں, ویسے اسلام کا جو کانسیپٹ حکومت کا ہے وہ مچ ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارے سیکولر حضرات کہتے ہیں نا کہ مذہبی حکومت نہیں ہوا کرتی. میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ وہاں پہ سیکولرزم سے ہٹ کے ریلیجسلی انسٹیٹیوشنلی وہ ریلیجن کی طرف آ گئے. اسرائیل کی اہمیت اچانک بڑھ گئی, اس لیے کہ اب وہاں پہ وہ فٹ ہولڈ تو امریکہ کا نہیں رہا. لڑائیاں بھی ہو گئیں آپس میں اور چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہوئیں. انفارچونیٹ ایونٹس ایسے بھی ہوئے بیچ میں کہ ایران کا طیارہ جو کمرشل فلائٹ ہے اس کو ہٹ کر دیا گیا, اور نہ صرف یہ کہ اس پہ معذرت نہیں کی گئی بلکہ ہٹ کرنے والا آدمی ہے اس کو فوجی ایوارڈ بھی دے دیے گئے. اب وہ کوئی 150-200 کے قریب بندہ جو ہے اس میں اس کی جانیں گئیں, وہ شہادتیں ہوئیں اور وہ سیلیبریٹ. تو یہ مطلب سارے کا سارا جو ہے یہ اور بیڈ ٹیسٹ یہ ڈیولپ ہوتا رہا. اب پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل کے جو اس کا گریٹر اسرائیل کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ فرویشن میں آ رہا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ جگہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ اسرائیل کے اگر جھنڈے کو دیکھیں تو اس میں ڈیوڈ سٹار کے ساتھ آپ کو 2 لائنز نظر آتی ہیں. یہ 2 پانیوں کو سگنیفائی کرتی ہیں کہ جو بات کہا جاتا ہے نا فرام دا ریور ٹو دا سی, یہ اصل میں ان کا تھا. رائٹ. یہ تو بعد میں فلسطین نے اس کو لے لیا کہ یہ ہم سارا اس کو کریں گے. یہ بیسکلی ایک طرف آپ کے ویسٹ بینک, دوسری طرف آپ کا یہ دریائے نیل, اس کے درمیان جتنا بھی ہے انکلوڈنگ جو موجودہ سعودی عرب ہے اس کے بھی واسٹ ایریاز, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہیں. اس میں سیریا بھی ہے, اس میں جورڈن بھی ہے, اس کے اندر اور بھی علاقے ہیں ان کے ویسٹ بینک کے بیونڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو ایران کا ایک نظریہ ان کا رہا ہمیشہ سے کہ ہم اسلامکلی اسپیکنگ ہماری ایک اپنی اسکٹولوجی ہے. اگرچہ اہل سنت اور اہل تشیع کی اسکٹولوجی میں بہت فرق ہے, لیکن اس کے باوجود اوور آل جو ایک اسلامک اسٹینڈرڈ اسکٹولوجی ہے جو علم آخر الزمان ہے, اس کے تحت یہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے, پاکستان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے, ان کے لیے ہے. تو بیچ میں وہ جو لبرل خیال تھا وہ تیزی کے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا نیو کنزرویٹیوزم میں. 2010-12 کے آن ورڈز اگر آپ دیکھیں تو دنیا پوسٹ ماڈرنزم سے نکل کے پوسٹ ماڈرنزم یا میٹا ماڈرنزم کے دور میں چلی گئی. اب وہاں پہ ایک رائز آف کرسچینٹی ہمیں نظر آتا ہے جو ٹرمپ کو پاور میں لے کے آیا, جورجیا ملونی کو پاور میں لے کے آیا. ایسے بڑے بڑے وہ لوگ جو کہ ایک دینی فکر کسی نہ کسی حوالے سے رکھتے تھے. اچھا, ان کا بھی خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہونی ہے تو یہیں پہ ہونی ہے. تو انہوں نے اس وجہ سے اسرائیلیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اسرائیلیوں کا یہ تھا کہ ہمیں, اور وہ بائبل میں ایک ورس بھی ہے کہ ان پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ مفہوم ہے اس کا, حالانکہ اسے مراد یہ اسرائیل نہیں ہے. اب اس کے پاورفل وہ لبرل ملک جو کہ آہستہ آہستہ کنزرویٹیوزم کی طرف گئے, انہوں نے بھی اسرائیل کو اور سپورٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے سپورٹ کرتے تھے اپنی لبرل آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اب کریں اپنی ریلیجس آئیڈیالوجی کی وجہ سے. جو وہاں پہ اسرائیلی بذات خود بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے ایکسپینشنسٹ آئیڈیاز میں ہیں, ادھر اسلامک. تو یہ چیز کوک اپ ہو رہی تھی. اس کا انیویٹیبل کانسیکوینس یہی ہے کہ یہ جنگ ہونی تھی. ابھی ایک ہوئی ہے جس کو ہم بڑی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے آگے جو ہونے والی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے. یعنی یہ جو اسٹیٹمنٹ میرے ایک پوڈ کاسٹ میں دی گئی کہ یہ ابھی صرف تھپڑوں سے ہے, ابھی اصل جنگ جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2032 تک جو ہے وہ یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اب probably would go beyond. اس میں کوئی تھیوریز ایسی بھی ہیں کہ اسرائیل ایک دفعہ ختم بھی ہوگا, لیکن اس پہ 2009-10 میں CIA نے ایک رپورٹ جاری کی تھی. ان کا اندازہ 2025 تک کا تھا کہ اسرائیل کا پروجیکٹ یہ رول بیک ہو جائے گا, یہ سسٹین نہیں کر سکتا. اب 2040 تک کی بھی باتیں ہیں, لیکن وہ بہت سی اس کے اندر ویریبل تھیوریز ہیں, یہ کوئی سیٹ ان اسٹون باتیں نہیں ہوتی ہیں. دیر از اے پاسبلٹی, لیکن وہ ختم ہو یا نہ ہو, بہرحال جنگوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ایٹمی جنگ کا خطرہ بھی ہے. جیسے ابھی یہ 2 دن پہلے جو بڑی ایک رات جو ہے وہ بڑی اس میں پریشانی میں گزری تھی, جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور دوسرا ایران پہ میں چاہوں گا کہ ضرور کمنٹ کیجیے گا, کیا دنیا جانتی تھی کہ اتنا ویل پریپیئرڈ ہے ایران, یا سرپرائز ہی ہوا ہے؟ ایران جانتا تھا سرٹنلی. باقی دنیا کے جو وہ بلاک جسے آپ اینٹی لبرل کہہ سکتے ہیں وہ جانتا تھا, وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں. اس کے اندر نارتھ کوریا بھی ہے, اس کے اندر رشیا بھی ہے, ان کو کیپیبلٹیز کا پتہ تھا. اور دنیا میں کوئی ملک بھی تنہا جنگ نہیں لڑا کرتا. ایون ایران کو آپ بہت تنہا کہہ سکتے ہیں, لیکن جو بیہائنڈ دا سین سپورٹ ہوتی ہے آگے پیچھے کے ملکوں سے, وہ ہمیشہ آپ کو ملتی رہتی ہے. دے ہیڈ ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیں, جب عراق پہ حملہ کیا گیا تھا تو ایران نے پریپریشن سٹارٹ کر دی تھی کہ جس عراق کو آگے کر کے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لمبی جنگ, کوئی 10 سال عراق ایران کی رہی. جنگ تو بیسکلی عراق ایران کی تو نہیں تھی, تو سب کو پتہ ہے. تو اگر یہ اس عراق کے خلاف یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے خلاف کیوں نہیں کریں گے؟ تو اپنی یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنا تو ایران نے دہائیوں پہلے شروع کر دی. اچھا سر, یہ بتائیے گا موجودہ صورتحال میں سپر پاور امریکہ, اس کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور چائنا کو ذرا ہم
جو آپ کہہ لیجئے کہ آنے والے وقت کا سپر پاور کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر چائنا کو بڑا کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا، ادروائز اس نے ثابت کر دیا کہ 20-25 سال اب اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. چائنا کی ایک اپنی اپروچ ہے، یو ایس اے کی ایک اپنی اپروچ ہے. چائنا براہ راست جنگ میں انلیس کہ آپ اس کو گھسیٹ کے لے کے آ جائیں، چائنا جنگ میں نہیں آئے گا. چائنا کی اپروچ بہت انٹیلیجنٹ ہے. وہ اپروچ یہ ہے کہ ہم نے خود کو سسٹینیبل پہلے بنانا ہے، باقی جو ہمارے کام ہیں وہ بعد میں کرنے ہیں. دنیا میں عام طور پہ بڑی سپر پاورز یہی کام کیا کرتی ہیں کہ وہ اتنا خود کو ایکسپینڈ کر لیتی ہیں، اتنی ہیوی ہو جاتی ہیں کہ اپنے وزن کے نیچے خود ہی کرمبل کرتی ہیں. رومن سلطنت جو دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی سلطنتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ ہر سلطنت اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہے، ہر بڑی سپر پاور اپنے آپ کو رومن سے ضرور کمپیئر کرتے ہیں. ایون آج بھی ان کے کولیپس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی چیزیں نہیں تھیں. یعنی اتنی بڑی ہو گیا تھا کہ نارتھ افریقہ سے گندم وغیرہ جاتی تھی، لیکن ایک نارتھ افریقہ پورے اس روم کو کس طرح سے، جب آپ نے سینٹرلائز کر دیا، پہلے تو ری سینٹرلائز تھا نا، جس علاقے پہ آپ نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا وہ اپنے خود ہی مینیج کر رہا تھا. جب آپ اس کو ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر لے کے آ گئے، فوڈ کا بھی مسئلہ بنا. امریکہ کا بھی یہی ہے کہ اس نے اتنا بڑا خود کو ایکسپینڈ کر لیا ہے کہ اس وقت نیئرلی $40 ٹریلین تو اس کے اوپر قرضہ ہے. اگر اس کی جو ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز اس پہ ہیں ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ، اگر وہ بھی کاؤنٹر کر دیا جائے تو بات کوئی 80 ٹریلین کے لگ بھگ چلی جاتی ہے. ابھی ان کے سسٹم میں پیسہ نہیں ہے. تو چائنا نے ان سب چیزوں سے سیکھا ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو افریقہ میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے خود کو سسٹین کر رہے ہیں، سپلائی لائنز اپنی بنا رہی ہیں. اوبر جو ہے یہ 1 بیلٹ 1 روڈ یہ منصوبہ افریقہ کو انہوں نے ٹرین لنکس کے ذریعے کنیکٹ کر دیا ہے کہ وہ بہت فرٹائل ہے، وہاں سے خوراک کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں جو حرات ہیں، ریسورسز ہیں نیچرل، اس کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے. تو چائنا اس ماڈل پہ کام کر رہا ہے. رہی بات امریکہ کے مستقبل کی، دیکھیں ہر تاریخی انڈیکیشن امریکہ کے خلاف ہی جا رہا ہے. یعنی ایوریج کسی کرنسی کے رائز کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کی ڈومیننس کا، رائز کا نہیں سوری، وہ 96 ایئرس ہے. ڈالر کو 96 ایئر سے زیادہ ہو چکا ہے. ایوریج سویلائزیشن کی جو ایج ہے وہ 336 برس ہے. ویسٹرن سویلائزیشن کو لیڈ کرنے والا امریکہ ہے. ویسٹرن سویلائزیشن تقریباً اس کے قریب پہنچ چکی ہے. باقی بھی آپ انڈیکیٹرز اگر آپ دکھا لیں، جو کولیپس کیسے ہوتا ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ڈسپلن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا نا. پوری اسٹڈی ہے، انون کی اسٹڈی مثال کے طور پہ دنیا کی 80 سے زیادہ تہذیبوں اور سوسائٹیز کے اوپر کہ ایک معاشرہ کیوں تباہ ہوتا ہے، تہذیب کیوں تباہ ہوتی ہے. ایسے ہی اس کے اندر وہ سرٹن اس کے اندر ایک بینچ مارکس ہوتے ہیں. ویسٹ نے 3 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن کے، مینلی امریکہ کے لیے بھی، کہ کیا یہ سسٹین کرے گا یا نہیں. اینڈ دیئر کنکلوژن اس کے لیے یہ کوئی 70-80 سال کی گیم ہے، اس نے سسٹین نہیں کرنا ہے. قرضہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، پاپولیشن ڈکلائن بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب ان کے پاس جو ریورسل ہے وہ ایک ریلیجس رائز ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس سے شاید کچھ سسٹین ہو سکے، ادروائز وہ مقام مشکل لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ توجہ دے کہ امریکہ کا فیوچر کیا ہوگا، میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی سپر پاور خاموشی سے نیچے نہیں جاتی ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں وہ کر کے ہی جاتی ہے. تو وہ جو کرنے جا رہا ہے امریکہ اپنے آپ کو، یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، یہ وینزویلا پہ قبضہ اور یہ سارا رومنز نے یہ کر کے دیکھ چکے ہیں اپنی تباہی سے پہلے. کہ کوئی بھی خاموشی سے تو نہیں کہتا نا کہ ٹھیک ہے وی گیو اپ. ہاتھ پاؤں سارے مارتے ہیں. ایک دفعہ وہ تڑپ پھڑک وہ ضرور کھیڑنا کے نہ کھیڑن دے آنگے، وہ امریکہ نے شروع کیا ہوا ہے. اب ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اگر وہ بڑا گندا پلان ہے، اور کچھ تھیورسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں امریکہ یہی کر رہا ہے کہ دنیا سے شفٹ کر دے آئل کی سپلائی کو، مڈل ایسٹ سے نکال کے اپنے پاس لے کے آ جائے. کینیڈا پہ کبھی قبضے کی باتیں کرتا ہے، اس کو امریکہ کے ساتھ ملانے کی، کہ کینیڈا کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہیں. وینزویلا دنیا کے بڑے ترین ذخائر میں سے ایک وہ ہے. خود امریکہ کے جو شیل آئل کے ذخائر ہیں وہ مڈل ایسٹ سے بڑے ہیں. امریکہ کو جو پیسہ دینے والے ملک ہیں وہ زیادہ فار ایسٹ والے ہیں. ان کا زیادہ تیل کی سپلائی جا رہی ہے مڈل ایسٹ سے. اگر وہ مڈل ایسٹ سے ساری سپلائی اپنے پاس لے کے آ جاتا ہے آل دا وے ٹو دا گرین لینڈ، اور یہ کہ اب دنیا کا آئل کا جو ریسورسز کا ہب ہے وہ یہ بنے گا، تو وہ ملک جن کا وہ مقروض ہے وہ آٹومیٹکلی اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. از اٹ فار فیچڈ؟ اٹ پروبیبلی از، کیونکہ تھیوریز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفسٹی سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی یہی ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ ایک پلوزبل
ہمیں کم سے کم نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی آئل مارکیٹ کو چھیڑنے سے پہلے وینزویلا پہ اس نے جا کے پنجے گاڑنے کی کوشش کی. اب کتنا کامیاب ہوا یہ نہیں ہوا وہ ایک اور چیز ہے. تو یہ وہ تڑپ پھڑک کے ہمیں کچھ علامات نظر آ رہی ہیں. اس کا ہم پہ کیا فرق پڑے گا, ہمارے لیے کیا اپرچونٹی, میرے خیال میں زیادہ بہتر باتیں یہ ہیں. اس میں پاکستان اسلامی دنیا میں بڑا ایک ابھر کے سامنے آیا, اسلامی دنیا میں کہ پوری دنیا میں ابھر کے سامنے آیا. اسلام آباد اس وقت دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز کے حساب سے دنیا میں جو صرف فائنینشیل ہی ایک طرح کا رائز ہوا ہے جو کلیپس پہ جا رہا تھا اسلام آباد کی وجہ سے. تو ہمیں اب اپنی اپرچونٹی دیکھنی ہوگی کہ کیا ہم دوبارہ سوشلسٹ لبرل اسی فٹ بال وہ بنے رہیں کہ ان دونوں کے درمیان, یا ہم اپنی جو ایکچوئل ہماری اسلامک آئیڈیالوجی ہے پیورلی اس کی طرف واپس جائیں گے. ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پاکستان جائے گا. جنگ کے حالات میں ہم نے دیکھ لیا ہے, بنیادن مرصوص, مارکہ حق, یہ ساری کی ساری اسلامکلی انفارمڈ پاکستان کی اسٹریٹجیز تھی, رسپانسز تھے. تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ون آپ اپنی آئیڈیالوجی کی طرف پلٹتے ہیں. یہ چیزیں لوگوں کو پہلے سے نظر آ رہی تھیں. زیاد حامد صاحب 2010 میں کہتے تھے کہ بڑے فیصلے پاکستان میں ہوں گے. اسرار صاحب جو ہے وہ ان کی بڑی اسپیچز کے اندر کم و بیش ایسی باتیں جو ہے وہ آ رہی ہوتی تھیں. تو کیسے پریڈکٹ ہوا یہ سارا کچھ؟ ہمیں تو, میں سچی بات بتاؤں, ہمیں تو لگا جیسے ایک دم سے سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں, ایک اس کے پہ سائنٹیفک نالج ہے, ایک اس پہ اسپریچول نالج ہے. جو اسپریچول نالج ہے وہ تو ایون پاکستان بنا نہیں تھا. آج کل بھی سرفراز شاہ صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے, احمد حسن صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ پاکستان بنا نہیں تھا. تو بری امام جو اسلام آباد کے مضافات میں وہاں پہ بزرگ انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہیں پہ اسلامی ملک بنے گا اور یہیں سے دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے. وہ ایک اسپریچول نالج ہے. آئی ہیو ڈو نیسسری ایکسیس ٹو دیٹ. رہی جو سائنٹیفک نالج کی بات ہے تو وہ دنیا کے پیٹرنز کو دیکھ کے آپ سرٹن ٹولز اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک پلوزبل آؤٹ کم, پروبیبل آؤٹ کم ایک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایون یہ جو جنگ ہو رہی تھی یہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, میں تو ایک چھوٹا طالب علم آدمی ہوں. جو میں نے 3 آؤٹ کمز پازٹ کیے تھے اس میں سے دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ لاسٹ منٹ پہ پاکستان کچھ کرے گا, اور وہ لاسٹ منٹ پہ پاکستان نے کچھ کر دیا. جنگ جو ہے وہ ایک کاؤنٹ ڈاؤن سے وہ رک گئی, امن ہو گیا. اس پہ بیسکلی جب آپ فار ایگزامپل میں نے گیم تھیوری اپلائی کی تھی جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سارے سیناریوز میں, کیونکہ ہر سچویشن جو ہے یہ زیرو سم گیم ہے اس وقت, تو زیرو سم گیم میں ایک کا نقصان دوسرے کا فائدہ ضرور ہے. سو وٹ ڈو وی ڈو کہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ ایک کا فائدہ ایک کا نقصان, بلکہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ سب کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے. تو گیم تھیوری یہ پازٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کوآپریٹ کرتے ہیں, اب ایران اور امریکہ کے درمیان کوآپریٹ کرنے کے لیے مسنگ ایلیمنٹ ہے کہ کوئی ایک ایسا ملک چاہیے جس کی انف سگنیفیکنس ہو کہ دونوں ملک اس کی مان جائیں. وہ اس وقت پاکستان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ پاکستان ایک طرف ایران کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم نے دوبارہ سعودی عرب پہ اٹیک کیا تو ہمارا ان کے ساتھ پیکٹ ہے, اف وی ہیو ٹو چوز بٹوین یو اینڈ سعودی عرب وی ول ناٹ چوز یو, وی ول چوز سعودی عرب. امریکہ سے کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے پوری ایک سویلائزیشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کی بات کی تو وہ تو نیوکلیر اٹیک ہے نا. تو نیوکلیر اٹیک کو تفتان بارڈر کا تو نہیں پتا کہ وہیں پہ رہے گی اس کی جو تابکاری ہے, وہ تو پاکستان میں آئے گی. تو ہمارا دماغ تو نہیں خراب کہ ہم آپ کو وہ الاؤ کریں گے. دین کنسیڈر اس کہ وی آر ناٹ ود یو. تو پاکستان اس پوزیشن میں کہ دونوں سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہے. تو وہ پھر پاکستان بنتا تھا. دیر فور میری پریڈکشن تھی کہ پاکستان ہی کچھ کرے گا اور وہ ایسا ہو گیا. اب دونوں طرح سے ابھی مجھے مزید پریڈکشن چاہیے نا. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ صلح ہوگی, صفائی ہوگی, کیا ہوگا, مذاکرات ہوں گے, کس طرح سے ہوں گے, مڈل ایسٹ کا فیوچر کیا ہوگا, وہاں پہ بھی تو دیکھے نا کہ ایک صرف جنگیں ہیں. اب آپ کو سائنٹیفک نالج کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو جنگیں ہیں اس کا براہ راست تعلق علم آخر الزمان سے ہے جس کو ایسکٹولوجی کہا جاتا ہے. یہ احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ پروفیسائز کیا گیا ہے کہ یہ جو معاملات شروع ہوئے ہیں, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلامی جو انسان کی تاریخ ہے, دنیا کی تاریخ ہے, اس کو اگر ہم ایک کتاب مان لیں نا تو اس میں مختلف چیپٹرز ہیں. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا کی کتاب کے آخری چیپٹر میں داخل ہو چکے ہیں. اب اس چیپٹر میں کتنے پیجز ہیں ہمیں نہیں پتا. ہم شروع کے پیجز میں ہیں, یہ بات کلیئر ہے. آگے کتنے پیجز آئیں گے ہمیں نہیں پتا, لیکن جو ہونے جا رہا ہے وہ کلیئر ہے, احادیث میں پروفیسائز ہو چکا ہے. وہ چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب دنیا میں ایسی تباہی آئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. لیکن پریویس ٹائمز, جیسے مثال کے طور پہ بغداد کا جب فال ہوا تھا تو لوگ کہتے تھے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, تو اب امام مہدی آ جائیں گے, اب قیامت ہو جائے گی. لیکن ڈفرنس باقی پچھلی جتنی بھی باتیں ہیں اور اس دفعہ وہ یہ ہے کہ ایک پیکج کے طور پہ پہلے چیزیں نہیں ہوئیں, اب ایک پیکج کے طور پہ ہو رہی ہیں, جس میں مکہ کی پہاڑیوں کا سرسبز ہو جانا عرب میں, یہ عرب لوگوں کا
بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں آپس میں مقابلہ کرنا، یہ ساری باتیں حدیث میں لکھی ہیں کہ یہ ہوگا. اب یہ ہم اگر اس کی ٹائم پروکسیمیٹی دیکھتے ہیں تو یہ بہت ڈسٹنٹ چیز نہیں لگتی، پر اوبیسلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حلیہ بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے سے زیادہ مجھے نہیں پتہ. یعنی کہ اسلام میں یہ جو کچھ لوگ کیلکولیشن نکال کے بیٹھ جاتے ہیں نا، اسلام میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ یہ ایون جو پروفیٹک ٹریڈیشن ہمیں نظر آتا ہے پروفسیز کا، پیش گوئیوں کا کہ یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، اس میں ابھی ٹائم کا نہیں بتایا گا کہ ایگزیکٹلی کب ہوگا، بٹ اٹس لیڈنگ اپ ٹو دیٹ. اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی بالکل صحیح ہے. غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا میں دجال پہ آنا چاہوں گا. میں بالکل وہ اس طرح کے سوال نہیں کروں گا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، کہاں سے، کیا ہم نے کیسے بچنا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نشانیاں ہمیں بتائی گئیں، ایک آنکھ، اس کی سپیڈ جس سے وہ جائے گا، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں دوزخ، مردوں کو زندہ کرنا اینڈ آل دیٹ، کیسے ایک مومن آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے، کون سی چیزیں نظر میں رکھنی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال شخصیت نہیں ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، اور اس کی ایگزامپلس بہت سی چیزوں سے، کیمرے کو کہا جاتا ہے اس کی ایک آنکھ ہے، راکٹ کو کہا جاتا ہے اس کی سپیڈ ہے، اے آئی کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو وہ دکھائے گا کہ آسمان میں جو ہے وہ آپ نے ڈرون اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اتر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بتائیے، تاکہ اگر تو ہمارا وقت ہے یا بچوں کا بھی ہے، اگر یہ ویڈیوز رہتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ اس میں رہے کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے، کیسے بچنا ہے. فتنہ اس سے بچنے کا کہا گیا ہے، اس کے سامنے کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور دعا مانگتے ہیں کہ کبھی نہ آئے. دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک اصولی بات آپ سے میں کر دوں کہ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں توحید ہے، اس میں نبوت ہے جس کا پارٹ ختم نبوت ہے، اور قیامت ہے. ان ساری چیزوں کے اصول ہیں. اللہ عز و جل کے حوالے سے ہماری جتنی باتیں ہمیں پتہ ہیں، قرآن اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ایویڈنس ہے نا، تو قرآن کی تفسیر کے اصول ہیں، آپ اس کے بیونڈ نہیں جا سکتے. پھر حدیث ہے، جب نبوت کی بات آتی ہے تو اصول حدیث بھی ہے، ہم اس کے بیونڈ نہیں جا سکتے. ایسے ہی قیامت کی اپنی ایک اصول کی ایک باڈی آف نالج ہے جس سے فقہ الفتن کہا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان انڈیا میں یہ چیز عام نہیں. عرب علماء جو کلاسیکل گزرے ہیں انہوں نے اس کے پورے اصول مرتب کیے ہیں کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اگر وہ صاحب اجازہ نہیں ہیں، اگر وہ اس فقہ سے واقف نہیں ہے، اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، تو ان کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ دجال ایک سسٹم ہے، او بھائی حدیث کلیئر ہیں، وہ انسان ہے، نسل آدم سے ہے علیہ السلام. اس کی اور پیچھے جائیں تھوڑا سا اگر تحقیق کریں تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو گرفتار کیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میری آگے پوری ایک سیریز آ رہی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی، اور میں صاحب اجازہ لوگوں سے ہی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ بنا رہا ہوں. میں بھی وہ کام نہیں کروں گا جس پہ میں کرٹیسائز کر رہا ہوں. ایکسپلین کروں گا کہ یہ کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، یہ ساری باتیں. لیکن وہ ایک انسان ہے. ہمیں احادیث پہ یعنی کہ جو ہمیں آج کل دنیا میں جو سسٹم نظر آ رہے ہیں نا، یہ اے آئی ہو جائے، یہ سارا یہ جتنی چیزیں ساری آ رہی ہیں، یہ دجال ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس دور کے اندر آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، مومنین استعمال کر سکتے ہیں، جناب مہدی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اسباب ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ دجال کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں ہمیں میٹر، اس کا ایک تو اپنا میٹر فزیکل نالج ہے نا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. دوسری جو میٹر ہے یعنی کہ مادی جہاں ہے، اس کی بھی پیک ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ جب وہ باہر آئے گا، اس کا ظہور ہوگا، تو اس وقت یہ جو دنیا ہے یہ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہوگی. اس سے بھی زیادہ اس کے اندر مٹیریلسٹک ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہوگی. لیکن دوسری طرف ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی پھر جنگ جب وہ آ جائے گی تو پھر دنیا میں کسی کا کچھ بھی نہیں بچے گا. بھائی اس میں بھی حدیث میں بتا دیا گیا، سورہ کہف کو اسپیسیفکلی ایک اینٹی ڈوٹ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ سورہ کہف ادھر اس کی ابتدائی 10 آیات یہ تو بیسک ہے، ویسے ہے کہ پوری سورہ کہف جو ہے یہ آپ کے لیے ایک حفظ متقدم کے طور پہ ایک چیز ہے. اس سے آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، اس کا اثر نہیں ہوگا. دجال وہ فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت سے اس کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، کوئی فرق اس میں شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم what we need to understand is کہ وہ خدا نہیں ہے. اس سے بچاؤ کے طریقے وہ بھی ہم مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں.
تھوڑا سا واقعات اگر آپ مجھے مزید بتا سکیں کہ دجال کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، اس وقت کون سے بڑے بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمیں عام طور پہ یہ پوزٹ کیا جاتا ہے کہ دجال اور امام مہدی ان کا آپس میں کوئی مقابلہ ہوگا. ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں. یہ عوام الناس میں خبریں پھیل جاتی ہیں. اچھا. جی. دجال کا جو خروج ہے وہ امام مہدی کی فتوحات سے تنگ آنے پہ ہے. اگر آپ وہ سارے سلسلے دیکھیں تو امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ تو ہونا ہے مدینہ سے مکہ ان کا جانا، اور لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور وہ سیکوینس بھی کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جنگ ہونی ہے، عیسائیوں کے ساتھ مل کے ہونی ہے. اس جنگ کے بعد پھر کلیم اپنا اپنا ہوگا، مسلمان کہیں گے کہ ہماری وجہ سے، وہ کہیں گے ہماری وجہ سے، پھر آپس میں جنگ ہوگی، اس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، اس لیول پہ تباہی ہوگی کہ دنیا شاید بہت ہی کم دیکھے گی. یہ سارا جو دور ہے نا، یہ ملاحم کا ہے، جنگوں کا ہے. تو جب پھر اس کے بعد جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ لیڈ کریں گے، تو ان کا مقابلہ کہیں براہ راست دجال کے ساتھ نہیں ہے. ابھی دجال کا اس میں یہ ممکن ہے کہ وہ آزاد بھی ہو چکا ہو، یہ ممکن ہے، لیکن ہوگا پس پردہ، پیچھے بیہائنڈ دا سین وہ سارے اپنے کام کر رہا ہوگا. پھر ملحمت القبریٰ پہ جب بات آتی، وہ جنگ جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑی بات کی ہے، ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں بڑی وضاحت سے ملتی ہے کہ وہ صاف ستھرا پرندہ جو گندی جگہ نہیں بیٹھتا ہے، وہ اڑتے اڑتے مر جائے گا، اس کو صاف جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ وہ لینڈ کر سکے، اتنی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی نیچے. اور یہ وہ جنگ ہے کہ اس سے پہلے ہم جو استنبول ہے اس کو بھی لوز کر چکے ہوں گے، اور اس جنگ کے بعد ہمیں وہ دوبارہ ملے گا. جب وہ دوبارہ ملے گا تو پھر دجال تنگ آ کے کہ اب میں خود ہی کچھ کرتا ہوں، پھر نکلے گا. اور اس کے بعد اس کی اور امام مہدی کی کوئی جنگ نہیں ہے. جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یعنی کہ پہلے جتنی دجالی طاقتیں چل رہی ہیں ان کا مقابلہ حضرت مہدی سے، پھر دجال خود آ جاتا ہے، اس کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اس کے بعد کا فتنہ یاجوج ماجوج کا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے براہ راست اللہ عز و جل بیماری کے ذریعے ان کو ختم کریں گے. اور اس کے بعد پھر دخان اور وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ بالکل یہ دور ایک ہی ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، کنٹینیوٹی میں جو ہے ہوگا. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ نے بات کر دی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ تو چائنیز اور وہ نکل گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ سارا کچھ جو ہے وہ اس طرح سے باتیں ہیں. یہ سیکوینس میں نہیں بیٹھتی نا، کہ جب دیکھیں سیکوینس کیا ہے، بڑی جنگیں امام مہدی کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے لڑنی ہے، اس کے بعد آگے دجال کا ظہور ہے، اس کے مقابلے میں جناب مسیح علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے آ کے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد ایک وقت آئے گا جس میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی عالم اسلام میں ہوں گے. تھوڑا کم عرصہ ہے جو ان کا اوور لیپ کرتا ہے. اس کے بعد یاجوج ماجوج ہے، اس کے بعد ہے، یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ختم ہوں گے. تو یہ پہلے ہی ہم نے نکال دیے ہیں سارا. تو یہ تو پھر ہم تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جس کو فقہ الفطر نہیں جس نے پڑھی ہے، یا جس کو جو صاحب اجازہ لوگوں سے جس نے نہیں یہ تعلیم حاصل کی ہے، اس کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا، تو اب کیونکہ ایک تو گزارش یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، مکمل ٹائم چاہیے، جس کے اوپر ہم ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ کریں گے. وہ بے شک آپ کی سیریز آنے کے بعد آ جائے، پہلے آ جائے، جب بھی ہم اس پہ کریں گے. لیکن میں آپ کی آمد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ کلیئرٹی آ رہی ہے چیزوں کے بارے میں، تو اچھا ہمارے نا یہاں پہ تھم نیلز اور ان چیزوں پہ بھی نا اٹریکٹ بھی بہت ہوتے ہیں لوگ، اس کی ویورشپ بھی بڑی آتی ہے، لوگ سنتے بھی بڑا ہے. تو اس لیے وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ اجازہ اور وہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں ہی کسی اور سیارے پہ، نہیں اتریں گے. قطعی طور پہ غلط بات ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ فقہ الفتن اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پھر اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. ایک اصولی طور پہ بات یاد رکھیں کہ جس چیز کو فتنہ کہا گیا ہے اس کا تعلق اس قرۂ ارض کے ساتھ ہے، جہاں پہ انسان بستا ہے. کو فتنہ انسانوں کے لیے ہے، انسانوں پر ہے. تو آج تک جتنے بھی فتنے ہیں اس میں سے ہمیں کوئی نظر آتا ہے جو کسی اور سیارے سے آیا ہوا ہو؟ تو کوئی ریزن نہیں ہے یہ فرض کرنے کی. تو وہ دیوار والی تو ٹھیک ہے کہ دیوار میں وہ کر رہے ہوں گے، میٹا فزیکل جہاں کیسا ہے، وہ ایون فزیکل بھی ہو سکتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. بٹ دیٹس ویری مچ جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ ایسا ہی ہے. سیٹلائٹ کے ہوتے ہوئے بھی اوجھل ہو سکتی ہیں. سیٹلائٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے دنیا میں کیا فزیکل کی بات کر رہے ہیں، فزیکلی سیٹلائٹ کے ہوتے ہوئے کیا ہمیں دنیا کے ہر کونے خدرے کا پتہ چل چکا ہے. ایک ایتھیسٹک ویو ہے کہ دیکھیں یار سیٹلائٹ کے دور میں ہر روز نئی اسپیشیز سامنے آ رہی ہیں جانداروں کی، ہزاروں کے حساب سے ہر سال آتی ہیں. اسی سیٹلائٹ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کئی ایسی جگہیں، ہم یہ برمودا ٹرائنگل فلاں فلاں یہ کرتے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. تو
بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکل چیز بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، یعنی فزیکلی ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اس میں سے کوئی امپروبیبل چیز نہیں ویسے ہے. یہ جو راز چھپے ہوئے ہیں، کوئی شخص ایسا نظر آتا ہے آپ کو جو صحیح معنوں میں کوئی اس پہ ریسرچ سامنے لے کے آیا ہو؟ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں، کم ہیں لیکن ہیں. برصغیر کی اگر ہم بات کریں کم ہیں. اصل میں یہ علم جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کو ایک فارمل باڈی آف نالج کے طور پہ پاکستان میں، انڈیا میں اس کو ریکوگنائز کیا گیا، ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے. تو ہمارے ایمان کا حصہ نا یہ. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طویل ترین خطبات میں سے ایک خطبہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہے، جو فجر کے وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور مغرب کے وقت ختم ہوتا ہے. بیچ میں نماز کی بریک ہوتی تھی، نماز کے بعد پھر صحابہ بیٹھتے تھے، یعنی کہ اس کے اندر بریکس آتی رہی ہیں، یقیناً کھانے پینے کی بھی آتی ہوگی. پھر صحابہ بیٹھے اور 2 ہی خطبات ایسے ہیں جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور آگے سے صحابہ نے کہا جی پہنچا دیا. ایک خطبۃ الوداع ہے اور دوسرا یہ خطبہ ہے جو ان علوم کے اوپر ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑا اعلان کہتے ہیں اس بارے میں کہ کچھ ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ذکر نہیں ہے دجال کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے ایک بنیادی سوال ہے کہ ہماری جو اسلامک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کس چیز سے انفارم ہوتی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ کتاب و سنت سے ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں تو یہ چیز بڑے واضح طریقے سے پروفیسائز ہو چکی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسلامک انڈرسٹینڈنگ انفارم صرف قرآن سے ہوتی ہے تو پھر ہر وہ چیز جو قرآن میں نہیں ہے وہ آپ کے لیے معنی نہیں رکھنی چاہیے. مثال کے طور پہ کتنی رکعتیں ہیں نماز کی، یا کسی ایک منکر حدیث سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے سوال یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بیوی کی بھانجی سے شادی ہو سکتی ہے، بھتیجی سے شادی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں ہو سکتی. میں نے کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن میں لکھا ہے. جی میں نے کہا نہیں لکھا جی قرآن میں بہت باتیں لکھی ہیں، یہ نہیں لکھی ہوئی ہیں. تو بعد میں انہوں نے بھی اچھا ٹھیک ہے وہ پھر کوئی اور چیزیں بھی تو ہوں گی قرآن کے ساتھ. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں اور قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن یہ تو کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ. دونوں چیزیں، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. تو یہ دونوں چیزیں تو قرآن میں. تو ہر وہ چیز کہ قرآن کا جو ایک حکم آتا ہے اس کی پھر آگے تشریح کیسے کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. قرآن کا وہ ایسی بہت سی باتیں ایون جو قرآن میں بھی نہیں ہیں لیکن حکم، جیسے بھی میری بیوی کی بھانجی والی میں نے بات کی ہے، تو آپ نے یہ اصول طے کر دیا ہے تو پھر آپ کو کوئی آدھا اسلام آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا. اس پہ ہم ایک سیپریٹ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی چیزوں میں آپ سنت کی اتباع کریں لیکن جہاں سے آپ کو اچھا نہ لگے وہاں سے آپ کہیں چونکہ قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. نماز کا آپ نے رکھتے بتا دی تو میرا خیال ہے اس کے بعد ویسے ہی ڈیبیٹ ہی ختم ہو جانی چاہیے اس بات کے اوپر. سر یہ بتائیے گا مجھے، پورٹلز ہیں دنیا میں؟ شور ہو سکتے ہیں. یہ کوئی اسلام کا اسینشیل نالج نہیں ہے لیکن اسلام اس کو ڈینائی نہیں کرتا. کچھ ایویڈنسز ایسے ملتے ہیں. فار انسٹنس جیسے کہ ہم اگر ملکہ سبا کی بات کریں کہ اس کا جو تخت لے کے آنے والے شخص ہیں، اب وہاں پہ قرآن نے ایک کمال کی بات کہی ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کتاب کا علم کا مطلب یہاں کے کوئی ایکسیسیبل نالج ہے ایسا. جیسے پانی میں ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں ویٹ لیس ہوتی ہیں، اسپیس میں چیزیں ویٹ لیس ہوتی ہیں. تو ایک آدمی وہ تخت اٹھانا جو ایک پوری بلڈنگ کے برابر تھا، جیسے آپ چھت پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں وہ تخت اس طرح سے تھا. وہ نارمل جو ہم سوچتے ہیں نا تخت کیسا ہے وہ ایسا نہیں ہے، یعنی پوری بلڈنگ تھی وہ. تو اس دنیا میں کیا ایسے کوئی پورٹلز موجود ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان صاحب نے فزکس کا ایسا نالج جو بھی انسانوں پہ نہیں کھلا ہے، انسان نہیں پہنچے، کہ کسی پورٹل میں ہی ٹریول کر کے اتنے، اور ٹائم ریلیٹیو ہے یہ اسلام میں بات، یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اسلامک کنسیپشن آف ٹائم از ریلیٹیو. اسلام ٹائم کو ایبسولوٹ نہیں سمجھتا. اگر آپ بور نہ ہو تو میں 1-2 ایگزامپل سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا. جیسے فرشتوں کے تبدیل ہونے کا وقت، اگر وہ فجر میں تبدیل ہو رہے ہیں یا عصر میں تبدیل ہو رہے ہیں، اب یہ میری بحث نہیں کس میں ہو رہے ہیں، حدیث پہ واضح ہیں، لیکن جو میری فجر کا وقت ہے وہ سعودی عرب میں تو فجر کا وقت نہیں ہے، وہ یو کے میں تو نہیں ہے. تو اٹس ریلیٹیو ٹو دیم. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں جو شب قدر ہے وہ ایک مخصوص رات ہے، تو جس دن میری 27ویں ہے ممکن ہے وہی رات آسٹریلیا میں اس وقت 28ویں ہو. تو وہ اس رمضان کے اس مہینے کے پیکج جو لوکل لیول پہ ہے، اٹس ریلیٹیو ٹو دیٹ. تو اسلام میں ٹائم کی کنسیپشن ہمیشہ ریلیٹیو ہے. تو اس پورٹل میں سے جو آدمی گزر کے گیا اور اس نے نکل کے آیا،
اگین میں پورٹل فار اے لیک آف اے بیٹر ورڈ میرے پاس وہ نہیں ہے. صحیح صحیح. تو اگر ہم اسے ہم پورٹل کہتے ہیں کہ جہاں پہ ٹائم ریلیٹیو ہے کہ ممکن ہے اس کو سال 2 سال ہی لگے ہوں آتے جاتے, لیکن یہاں کے مطابق یس اس کو تھوڑا سا وقت لگا. ایسے معراج کا واقعہ ایسے ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو رسی کاٹ دی گئی اور فرشتہ آیا اور ان کو پانی میں. تو اب اس وقت گریوٹی میں بیسکلی اب دیکھیں نا کہ جو پوری سپیڈ سے آپ نیچے جا رہے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ خدا تو نہیں ہے, اس نے تو فزیکل ٹریول کیا ہے نا. تو اس کے پاس وہ کون سا ایسا جہاں ہے جس سے اتنے جلدی پہنچ گیا. قبر کی ہم بات کر لیتے ہیں. قبر میں انسان کے جو برزخ کے جو حالات ہیں, کسی انسان کی قبر کھودے تو وہاں پہ تو ہمیں نہ جنت کا باغ نظر آئے گا نہ دوزخ کا گڑھا نظر آئے گا. سو دیٹ اٹ سیلف بیکمز اے پورٹل. تو یہ اگین پورٹل, یہ اسلام اس چیز کو انڈورس کرتا ہے کہ دیز تھنگز آر پاسبل. لیکن کیا یہ چیزیں اسلام کی شریعت کا کوئی نیسسری حصہ ہیں؟ دیٹ از ناٹ دی کیس. اچھا, معراج کی جب آپ نے بات کی ہے تو میں تھوڑا سا اس پہ مزید بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ٹائم کی جیسے آپ نے بات کی ہے, تو ٹائم تو شاید اب اللہ کے لیے تو ٹائم پاسٹ فیوچر اور جو آپ کا ہے پریزنٹ ہے وہ سیم اس پہ جو ہے وہ, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا معراج کے واقعے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم ریلیٹیو کے ساتھ ساتھ اس کا نہ ہونا یا اس کے تینوں اس کے اندر رہنا یہ بھی ہے ایسے. اس دنیا میں تو ٹائم ریلیٹیو ہے نا ہمارے لیے. ہاں بالکل صحیح. لیکن جو معراج کے واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دوزخ کا, جنت کا, وہ وٹ واز دیٹ؟ اس کی 2-3 انٹرپریٹیشنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ عز و جل کے ہاں وقت ایگزسٹ نہیں کرتا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس تھے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اس کو ایک تمثیلاً دکھا دیا گیا ہو وہاں پہ. لیکن دا ویری فیکٹ کہ ہمیں جیسے قیامت کے حوالے سے سوال کیا گیا نا کہ قیامت کب آئے گی, تو جواب دے گا تیاری کیا کی ہے اس کی, وچ مینس, اور قرآن میں بھی سورہ کہف میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا اس چیز سے کہ لوگ کہتے ہیں کتنے تھے, وہ جتنے تھے چھوڑو اس چیز کو, اللہ کو ہی پتہ ہے. وچ مینس کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ آپ کے نالج میں کیا اضافہ ہو جائے گا کہ 7 تھے یا 8 تھے اصحاب کہف. مین چیز یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کیا. تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں ریل میں دکھائی گئیں یا وہ ایک کوئی اس کی ہم کوئی تخمینی انٹرپریشن کر سکتے ہیں, یا امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ اس دنیا میں کیا کریں گے, بالکل صحیح, جو آپ کے لیے ضروری ہے. تو اس کی انٹرپریٹیشن بیکاز اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. گزشتہ دنوں سنا آپ نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ واقعہ معراج خواب تھا؟ گزشتہ دنوں تو نہیں, ویسے کافی عرصے سے میں سنتا آ رہا ہوں, کافی عرصے سے سنتے آ رہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر انسان اپنے لائف ایکسپیرینس کو میٹر تک محدود کرتا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو مافوق الفطرت ہے, جو سپر نیچرل ہے, اس کو انسان نے ایک میٹیریلسٹک پیراڈائم کے اندر ہی لے کے آنا ہے, یا معجزہ ہے, جیسے معجزہ ہے. معجزے کو بھی آپ نے کسی نہ کسی اس کی مادی تشریح کر دینی ہے. یہی فرق ہے ہم مسلمانوں میں اور اہل یہود کے علماء میں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اس پانی پہ اپنی چھڑی مارو, تو اللہ نے پھر وہ سمندر کا سینہ چیر دیا. بھائی یہ ایک معجزہ ہے, وی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا فزکس ہے, یہ ہو گیا. یہودی علماء نے کہا کہ اسٹرانگ ایسٹرلی ونڈز, مشرق کی طرف سے تیز ہوائیں جو آ رہی تھیں نا, اس کی وجہ سے ہو گیا. یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک مادی جہاں کی اس کی تشریح کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس یونیورس کی ایگزسٹنس کی کوئی مادی تشریح نہیں ہے. یہ یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے, nothing material can explain it, none whatsoever. ہمارے پاس جو یونیورس کو سمجھنے کے لیے جو لاز آف فزکس ہیں وہ بھی کائنات کے اندر ہیں, کائنات کے باہر کا تو ہمیں نہیں پتہ ہے. تو میرا ایک سوال بڑا سمپل ہے کہ جب یونیورس کی ایگزسٹنس بذات خود مٹیریلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ایک امٹیریل ایکسپلینیشن ہے, تو پھر اس یونیورس کے اندر ایک واقعہ رونما ہو گیا جس کی مٹیریلسٹک ایکسپلینیشن نہیں ہے, تو یہ کیا حیرت کی بات ہے. بالکل صحیح ہے, بہت اچھا, بہت زبردست. ٹائم ٹریول پاسبل ہے, اور کیا واقعہ معراج ٹائم ٹریول تھا؟ ٹائم ٹریول سے اگر ہم یہ مراد لیں کہ آپ ٹائم کے کنٹینیوم میں آپ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. لیکن ٹائم سے واقعہ معراج جو ہے اٹس ناٹ اباؤٹ ٹائم کے آگے جانا یا پیچھے جانا. ٹائم اگر کوئی آدمی, اگر آپ اس طرح سے لیں کہ ایک آدمی کہے کہ میں وقت سے میں آگے جا چکا ہوں, تو یا آئی ووڈنٹ سے کہ کمپلیٹلی امپاسبل چیز ہے.
لیکن اس کے لیے پھر ہمیں ایسی روبسٹ فزکس چاہیے ہوگی جو اس کو ایکسپلین کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیر آر سم فزیکل تھیوریز جو ہمیں پیچھے جانے کا تو ہمیں بتا دی ہیں. یہ تو سارے فزیکل جہاں کی چیزیں ہیں, اور وہ بھی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا اس سے پہلے کیونکہ آدمی مس لیڈ ہو جائے. یہ بھی تھیوریٹیکل فزکس کی بات ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا آبزرویبل ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں, میٹا فزکس میں اگر ہم جاتے ہیں تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن وہ پھر میٹا فزکس کو لوگ کتنا سیریس لیتے ہیں یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بٹ نیور دا لیس غلام جیلانی برق ڈاکٹر صاحب نے اس پہ آسٹرل ورلڈ جو ویسٹ میں بھی بڑا کام کیا گیا, یہاں پہ بھی اگر آپ من کی دنیا بڑی ان کی زبردست کتاب ہے اس میں دیکھیں تو کچھ میٹا فزیکل تھیوریز پازٹ کرتی ہیں سرٹنلی کہ آپ پیچھے تو جا سکتے ہیں, یو کین ٹائم کا جو دھارا ہے اس کے اگینسٹ آپ ٹریول کرتے ہوئے آپ پیچھے جا سکتے ہیں, لیکن وہ فزیکل فارم میں نہیں جائیں گی, وہ آپ کی روح ہے جو ڈیٹا اکٹھا کر کے واپس لے کے آتی ہے. بٹ لائک اے سیڈ کہ اس کے جو اگر پیور مٹیریلسٹک سائنٹیفک جہاں سے اگر اس کو دیکھیں تو چونکہ یہ اینیکڈوٹل چیزیں ہیں, کسی ایسے آبزرویشن میں نہیں ہے جس کو فالسیفائی کیا جا سکے, تو اس لیے سائنٹیفکلی اسپیکنگ تو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. پر ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. دیر آر سرٹن میٹا فزیکل ریالٹیز, ان کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. آسٹرل ٹریولنگ پہ تو لالا رخ بھی کہتی ہیں کہ میں کرتی رہی ہوں. I'm not aware of that. آپ نے سنا نہیں ہے, میں آپ کو لنک بھیجوں گا, تھوڑا سا سنیے گا پلیز, اس لیے کہ آپ تھوڑا بتائیں اس کے اوپر جو ہے وہ. اچھا, غامدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی آپ نے ابھی جو انہوں نے کہا ایک مخصوص طبقے کے بارے میں جس کو ہمارا آئین مسلمان نہیں مانتا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اور یہ سارا, اس پہ کچھ بات کریں گے. غامدی صاحب, اب میں یہ بڑے میاں چھوٹے میاں دونوں جو ہیں, اسی جب میں کہتا تھا کہ یہ RCMs ہیں, رینڈ کارپوریشن مسلمز ہیں, تو لوگوں کو شروع میں برا لگتا تھا. میں آج بھی میں بدتمیزی سے بات نہیں کروں گا. But what I want to say is کہ اگر آپ نے اپنا کیریئر بلڈ کیا وہ یہ کہے کہ یار دیکھیں ان کی یہ بات کفریہ ہے, ہم تکفیر معین اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں کہ اسپیسیفائی ہم نہیں کریں گے, مجموعی طور پہ اچھا مجموعی طور پہ تو تکفیر تو آپ نے کی ہوئی ہے, اگر اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ وہ مسلم ہے. غامدی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو دنیا کے کسی ضابطے میں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو آدمی خود کو مسلمان کہہ دیتا ہے آپ اس کو مسلمان مان لیں, یہ اسلامی ضابطے میں جسٹیفائڈ نہیں ہے, یہ سیکولر ضابطے میں جسٹیفائڈ نہیں ہے. کیونکہ ہر جو ایک آئیڈینٹی ایک ہوتی ہے نا, ہر کوئی بھی ایک اینٹی ہے اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کے معنی مفاہیم ہوتے ہیں. ایون لاجک کے جو 3 فنڈامنٹل موسٹ امپورٹنٹ لاز ہیں ان میں پہلا لا آف آئیڈینٹی ہے کہ جو معنی مفاہیم تو پتہ ہو نا کہ یہ جو چیز ہے what does it actually mean for it to exist. میں غامدی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ امریکہ میں فنڈنگز ریلیز ہوتی ہے نا, سینیگوگس کے جو ہوتے ہیں جو یہودی عبادت گاہیں ہیں, لوگ اس پہ کوئی اٹیک وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کے لیے ایک بجٹ رکھا جاتا ہے, مساجد کی سیکیورٹی کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے, چرچز کی سیکیورٹی کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے. میں غامدی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کا ایک جو اسلامی ادارہ آپ نے وہاں پہ بنایا ہے, آپ ذرا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے کہیں کہ میں یہودی ہوں تو جو آپ نے جو سیکیورٹی کے لیے پیسے رکھے ہیں مجھے دیں, میں اس کے لیے اپنے وہ پیسے میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. یا کسی یہودی کو کہیں کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں, جو مساجد کی سیکیورٹی کے لیے بجٹ ہے وہ دے, میں نے سینیگوگ کرنا ہے, تو پہلے کہیں گے کہ نوپ, آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, آپ دوسرے کا پیسہ نہیں لے سکتے بیکاز آپ کی ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی ہے. آپ کی دنیا کے ہر ضابطے میں ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیز ہوتی ہیں. غامدی صاحب نے اسلام کو اتنا لاوارث سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کہے میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہو جائے گا. وہ مسلمان ہونے کے لیے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, شرطیں ہیں. اور پھر غامدی صاحب سے سوال ہے کہ جب ایک وہ کلٹ جو مسلم نہیں ہے لیکن خود کو کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, میرا ایک بڑا سمپل سوال ہے کہ غامدی صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ بس آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو ہو گئی, اور آپ نے اتنا میک شور کیا کہ اپنے چینل پہ اس کو لگایا, اور اس سوال کو میں اگرچہ اس سوال میں اور بھی کئی طرح کے لوگوں کا ذکر تھا لیکن غامدی صاحب نے صرف اس کلٹ کا ذکر کیا, یعنی وہ پرووکیشن کریٹ کر رہے ہیں تو اس کا جواب تو ان کو پھر ملے گا. سوال میرا ان سے یہ ہے کہ جب آپ کسی اس کلٹ فالوور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہ اللہ سے مراد وہ نہیں لے رہا جو آپ کی اللہ کی کنسپشن ہے, اس لیے کہ اس نے جس کو نبی مانا ہوا ہے اس نے تو خواب میں خود کو اللہ بھی دیکھا ہوا ہے اور اللہ نے اسے رجولیت بھی کی ہوئی ہے,
اور جب وہ نماز میں پھر جب یعنی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھے گا، اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے گا، تو وہاں پہ جو لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو وہ سارا کچھ ہے، اوڑھنا بچھونا ہے. اور وہ مرزا غلام احمد جو ہے اس سے اس سے وہ مراد لے رہا ہوگا، تو جو پیچھے نمازی ہے اب اس کی نماز ہو جائے گی کہ وہ نماز میں ایک ایسے آدمی کی نبوت کی شہادت دے رہا ہے، اس کا جو آگے امام ہے جس کو ہم نبی نہیں سمجھتے ہیں. تو ایون یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بھی انتہائی لغو بات ہے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ ایک کوئی سوچ میں جو وسعت چیز پیدا کریں آپ اس پہ بات کریں. یہ بازاری لیول کی باتیں، یہ تو آپ کسی بالکل ایک آدمی جس نے کوئی علم سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہے کہ وہ نہیں یار اس میں کیا مسئلہ، پیچھے اس کا نماز پڑھ لو. لیکن آپ جب کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں امت کا میں ایسا ایک چیمپئن سامنے آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی، تو پھر آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان تھوڑا پازیٹیوٹی میں جائے، اسلامی کے لیے آپ کوئی سرو کر رہے ہوں. یہ جو تھڑے باز لیول کا جو نالج ہے یہ مغامدی صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور پروبیبلی اب کرتے ہیں، I'm not sure. اچھا سر، آخر میں آپ اتنا شاندار کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں، اس وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو لادینیت کا شکار ہو رہے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ ڈیٹا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے ٹریمینڈس ٹائم، ان ویری ایکسائٹیبل ٹائم، کہ میں نے آج جتنے لوگ، نوجوان لوگ، بچے اور بچیاں جتنے وہ ریلیجسلی اویئر ہیں، اس سے پہلے میں نے ریلیجسلی اویئر بھی نہیں دیکھے. جتنا ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے زیادہ ایفرٹس بھی میں نے نہیں دیکھی. اور جتنا ہم یونیورسٹیز میں سیکولرزم دیکھتے ہیں بچوں میں، اس سے زیادہ پہلے نہیں دیکھا. لیکن انہیں یونیورسٹیز میں ہم نقاب پہنی ہوئی بچیاں بھی دیکھتے ہیں، داڑھی رکھے والے بچے بھی دیکھتے ہیں. تو اٹس اپرائز آف ایوری تھنگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ جو ہماری اسلامک اویئرنیس ہے وہ زیادہ بڑی ہے. بالکل صحیح ہے. میسج یوتھ کے لیے آئیڈینٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے اپنی آئیڈینٹی کو کمپرومائز کر کے جب بھی آپ نے ساتھ دیا ہے کسی ظالم کا، اس نے ضرور پوچھا ہے. وہ 2021 کا معاملہ ہو افغانستان میں، جیسے جہازوں سے پھینک کے چلے گئے انہی لوگوں کو جو 20 سال ان کے کیا بوٹ پالش کرتے رہے، یا وہ ینگ بخارنز کا معاملہ ہو کہ جنہوں نے سینٹرل ایشیا میں اپنے لوگوں سے بغاوت کر کے مارکسسٹ حکومت وہاں پہ لے کے آئے. مارکسسٹ نے انہی کا قتل عام کیا. پہلے 1920 کی دہائی میں شروع کر دیا، پھر گریٹ پرچیز میں تو سارے ان کو ختم کر دیا. گریٹ پرچیز میں آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ پاکستان کے سیکولر کو دیکھ لیں، کتنا یہ اینٹی پاکستان ہوا کرتا تھا. یہ آپ ہمارے دیکھ لیں، یہ سید مزمل صاحب کا کنٹینٹ دیکھ لیں، یہ فیصل وڑائی صاحب کا دیکھ لیں، باقی جتنے کتنا ان کا ہوا کرتا تھا. پاکستان تنہا ہے، پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے، یہ فیلڈ اسٹیٹ ہے، اسلامک باتیں نہیں ہوتی. یہی لوگ بنیان المرصوص کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج. یہی لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی آئیڈینٹی آپ کی، اور آپ کی آئیڈینٹی ہے پاکستان. نظریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان از نظریہ اسلام. وی کی ناٹ ڈفرینشیٹ دیم. سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آف کیمرہ بھی اور آن کیمرہ بھی میرے لیے بھی بہت کچھ تھا نیا لرننگ کے لیے. تشنگی بہرحال باقی ہے. ناظرین آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.